اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ رمضان کی مبارک رات شروع ہوتے ہی، رمضان کا مبارک دن، پہلا دن شروع ہوتی ہی جب رات تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ظالم حکمران ہیں اکثر فیصلے راتوں کو سناتے ہیں۔ جنتا پر جتنے بھی ظلم کے بڑے بڑے فیصلے اور فرمان اور آدیش حکومت کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، جیسے نوٹ بندی کا اعلان، وہ بھی رات میں۔ اور رات کو جتنے فیصلے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ منحوس فیصلے ہوتے ہیں، کالی رات کے فیصلے منحوس ہی ہوتے ہیں جو ملک کے لیے تباہی لاتے ہیں۔ یہ میرا ماننا ہے، میرا آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا۔ دن کے اجالے میں صاف و شفاف فیصلے سنائے جاتے ہیں، لیکن رات کے، کالی رات کے اندھیروں میں جو کام ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کالی رات کے اندھیروں میں کون لوگ کام کرتے ہیں، کون لوگ فیصلے سناتے ہیں۔ ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے رمضان کی پہلی مبارک رات میں، ہندوستان میں، بھارت میں سب سے منحوس فیصلہ آیا ہے کہ حکومت نے، یعنی امیت شاہ نے اور بی جے پی حکومت نے رمضان کی پہلی ہی رات میں CAA کے نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، اور حکومت کی جانب سے CAA کے نفاذ کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی گئی۔ سمجھ رہے آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوگے کہ حکومت نے رمضان کی ہی پہلی رات میں کیوں سنایا؟ کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ CAA، اس کالے قانون، اس بالکل یوں سمجھیے کہ شرارتی قانون جو ملک کو تتر بتر کرے گا، ملک میں نفرتوں کو بڑھائے گا، اس کالے اور اس منحوس قانون کی سب سے بڑی مخالفت اور ورودھ اگر کسی نے کیا تھا تو وہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ شاہین باغ سجا تھا، مسلمانوں نے شہادت بھی دیا تھا، مسلمانوں نے ہر طرح کا ظلم بھی برداشت کیا تھا، اور 1 سال تک مسلمانوں نے آندولن کیا تھا۔ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی زبردست آندولن 2 مہینے تک ہم نے کیا تھا، 2 سے 3 مہینے تک کہ ہم نے آندولن کیا تھا۔ تو اب مسلمانوں نے سب سے زیادہ اس منحوس اور کالے قانون کا ورودھ کیا تھا، تو شاید حکومت نے یہ سوچا کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوگا ہم CAA نافذ کرنے کا اعلان کر دیں گے، تاکہ رمضان میں روزوں کی حالت میں اور رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے اور رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے مسلمان اس چیز پر دھیان نہ دیں اور مسلمان کسی بھی قسم کا سڑکوں پر آندولن نہ کریں۔ اسی لیے شاید یہ منحوس قانون کو رمضان کی پہلی رات میں سنا دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے جو ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ ہے، جین ہے اور عیسائی ہے، ان تینوں ملکوں کے ان تمام اقلیتوں کو باقاعدہ ہندوستان میں شہریت، بھارت کی شہریت اور سٹیزن شپ دی جائے گی۔ اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت کے تیار کردہ آن لائن پورٹل پر درخواست دینا ہوگی۔ دوسری طرف مرکز کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد دلی اور شمالی دلی سمیت کئی ریاستوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ حکومت خود جانتی ہے کہ جب بھی کوئی منحوس کالا قانون اور گندا قانون لایا جاتا ہے تو لوگ اس کا وروଧ کریں گے۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر CAA اچھا قانون ہے تو پھر اتنی سیکورٹی لگانے کی کیوں ضرورت؟ بھائی لوگ اسے ایک دم ایمانداری سے، آسانی کے ساتھ قبول کریں گے، خوشی خوشی قبول کریں گے، لیکن تم کو خود معلوم ہے کہ تم ناپاک ذہنوں سے ناپاک قانون لا رہے ہو تو اس کا کڑا ورودھ ہوگا۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلی اور شمالی دلی سمیت کئی ریاستوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بی جے پی نے اپنے منشور میں CAA کو شامل کیا تھا، اور یہ بھی ایک فیکٹ اور حقیقت بات ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ 2024 جیتنے کے لیے بی جے پی جتنے گھٹیا قانون جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اور ہندوتوا ٹولہ بھگوا ٹولہ خوش ہو، وہ قانون حکومت لا رہی ہے، تاکہ 2024 میں اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور 2024 کے الیکشن لوک سبھا سے پہلے ہی اس CAA کو اس لیے لایا تاکہ اس کا پورا فائدہ ملے۔ جیسے رام مندر، خود سادھو سنتوں نے وروध کیا،
शंकर आचार्यों ने विरोध किया कि अधूरे राम मंदिर का ओपनिंग करना बड़ा महापाप है, मगर महापाप भी करने को बीजेपी और मोदी जी तैयार हो गए, क्योंकि अगर पूरा मंदिर तैयार होता था तो 2024 का इलेक्शन हाथ में से निकल जाता था, फायदा नहीं मिलता था राम मंदिर का। इसलिए बीजेपी ने वो महापाप भी किया, राम जी के साथ भी धोखा किया, शंकर आचार्यों और पूरे साधु संतों के साथ भी धोखा किया, और राम नवमी पर राम मंदिर का ओपनिंग होना चाहिए था वो भी नहीं देखा, अधूरे मंदिर का ओपनिंग किया। क्यों? इसलिए कि आचार संहिता लग जाती थी, इलेक्शन का मौका करीब आ जाता तो 2024 में उसका फायदा नहीं मिलता था राम मंदिर का। तो राम मंदिर के अधूरा ओपनिंग भी इसलिए महापाप करवाया ताकि 2024 के इलेक्शन में इसका फायदा मिले। और CAA ये बीजेपी के इशू में शामिल था, अपने मंशूर में, उनके मैनिफेस्टो में शामिल था, इसलिए इसको भी बाकायदा अमित शाह ने ऐलान करवा दिया कि लोकसभा इलेक्शन में इसका पूरा पूरा फायदा मिले। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों में खतरे हैं, इनकी नीयतें नापाक और घटिया किस्म की इनके सोच और विचार है, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाकर ही राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से कि 2024 में इनको पूरा पूरा फायदा मिले। लेकिन ये तमाम लोग मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। CAA से मुल्क को कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान होने वाला है। मुल्क को फायदा होगा कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, मुल्क को फायदा होगा कि रोजगार लोगों को दिया जाए, मुल्क को फायदा होगा कि महंगाई को खत्म किया जाए, तालीम को, शिक्षण को आम किया जाए, करप्शन को खत्म किया जाए। मगर ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ये नापाक और घटिया हरकतें कर रही है।